السلام علیکم دوستو، تحفہ عالی مدد، میں فرقان حیدری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس۔ دوستو، اقرا سیریز کا چیپٹر نمبر 6 ہے، غالباً قسط 6 ہے یہ، اور میری کوشش یہی ہے کہ میں کچھ ویڈیوز ایک ساتھ ساتھ بنا لوں تاکہ اگلے ہفتے میں نے آپ کو ایک سرپرائز بھی دینا ہے، تو جو ویڈیوز کی پبلشنگ کا سلسلہ ہے وہ رکے نا، ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ دوستو، آج جو کتاب میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ بڑی خاص کتاب ہے، بڑی نیش کتاب ہے یہ۔ اب نہ تو یہ ناول ہے، نہ تو یہ کوئی دینی کتاب ہے، لیکن یہ ایک مبانی پر مبنی کتاب ہے، یعنی کہ اصولوں پر مبنی کتاب ہے۔ اور اس کتاب کے رائٹر ہیں ڈاکٹر گیان چند جین۔ ڈاکٹر گیان چند جین کے بارے میں شاید ادیب حضرات جانتے ہوں، عام فہم لوگ نہیں جانتے۔ ڈاکٹر گیان چند جین پچھلی صدی کے بہت بڑے نقادوں میں سے ایک ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کے آنے کے بعد جو فوکس ہے وہ ان پر ہو گیا، لیکن جو ان سے پہلے کے نقاد ہیں جیسے حسن عسکری صاحب ہیں یا گیان چند جین ہیں، وہ ان پر زیادہ دھیان آج کے دور کا کہ لوگوں کا نہیں جاتا۔ جو مجھ جیسے کتاب کے کیڑے ہیں اور جو ادیب ہیں وہ جانتے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں وہ پروفیسر گیان چند جین کو جانتے ہیں، لیکن عام فہم لوگ نہیں جانتے۔ اور اقرا میں یہ بھی ایک بہتری ہو جائے گی کہ کچھ ایسے رائٹرز کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چلتا رہے گا، گو کہ میں رائٹرز پر انشاءاللہ ایک الگ سے سیریز بناؤں گا، رائٹرز آف بر صغیر اس طرح کر کے کچھ بناؤں گا میں، لیکن فی الحال وہ تو خیر اب لیٹ ہے، لیکن جو ساتھ ساتھ ملتا رہتا ہے وہ اس کے لیے آسانی ہوگی۔ تو ڈاکٹر گیان چند جین جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لے۔ غالب پر ان پر سب سے بڑا کام ہے۔ غالب، تفسیر غالب ان کی سب سے مشہور کتاب ہے، اور 2 بھاشائیں 1 زبان، یہ ان کی بڑی معروف 2 جلدی کتاب ہے اردو ادب پر، اور ان کا بیشتر کام جو ہے وہ غالب پر ہے اور مثنوی پر ہے، اور لکھنوی زبان، دلی کی زبان اور حیدرآبادی ادب پر بھی ان کا بہت کام ہے۔ لیکن جو کتاب میں آج آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ کوئی ادبی کتاب نہیں ہے، جیسے میں نے کہا، نہ وہ کوئی تاریخی کتاب ہے، نہ وہ کوئی دینیات کی کتاب ہے، وہ مبانی پر مبنی کتاب ہے، یعنی اصولوں پر، ایک ٹرمینالوجی پر مبنی کتاب ہے، اور وہ کتاب یہ ہے تحقیق کا فن بائے ڈاکٹر پروفیسر گیان چند جین۔ اب دوستو، آپ حضرات یہ سوچتے ہوں گے کہ میں تحقیق کر کے کتاب آپ حضرات کے سامنے لے کر آتا ہوں، اب تحقیق پر کتاب آپ حضرات کے سامنے لے آیا ہوں، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب آپ اسے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ نے تحقیق کی، لیکن آپ تحقیق کے اصولوں سے واقف نہیں تھے، تو کیا ہوا؟ جب آپ نے اتنی محنت کر لی تو بالآخر یہ ہوا کہ وہ تحقیق بے ترتیب اور بھونڈی لگنے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ اصول، ظاہر ہے ہر علم کو جب مرتب کیا جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ اصول، کچھ مبانی طے ہو جاتے ہیں، جس پر چل کر ہی وہ علم پر کام کیا جائے تو وہ مناسب لگتا ہے۔ تو تحقیق کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب ظاہر ہے اردو زبان چونکہ نئی زبان ہے، اس پر تحقیق پر کتاب نہیں لکھی گئی، تحقیقی کتابیں تو بہت لکھی گئی لیکن تحقیق پر کتاب نہیں لکھی گئی۔ اور شاید اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جب اردو بولنے، پڑھنے، سننے کے قابل ہوئے تمام لوگ، تب پرنٹنگ پریسز بن چکے تھے، کتابیں آنا شروع ہو گئی تھی، تو پھر کسی نے اس پر اتنا دھیان نہیں دیا۔ کچھ کتابیں لکھی گئی لیکن بیشتر کام اتنا مفصل نہیں ہوا جتنا گیان چند جین صاحب کی اس کتاب کا ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تحقیق کیسے کی جائے، تو اس میں گیان چند جین چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نوٹ کرتے ہیں، ہر اصول پر بات کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے تو آپ کا مواد کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ نے جو نقطے نوٹ کرنے ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے، مقالہ کس طرح کا لکھا ہونا چاہیے، یعنی کہ فرسٹ پیراگراف کس طرح کا ہونا چاہیے، سمری کس طرح ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کا صدر کس طرح کا ہونا چاہیے، خلاصہ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ جس تحقیق پر آپ کام کر رہے ہیں اس تحقیق کے لیے نوٹس آپ بنائیں تو کس طرح بنائیں تاکہ آپ کو بعد میں اس کو دوبارہ چیک کرنے میں یا دوبارہ ریوزٹ کرنے میں آسانی ہو۔ تو جو لوگ بھی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ریسرچ بیسڈ کام کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پر اپنے ڈیزرٹیشنز پہ کام کر رہے ہیں، تھیسس پر کام کر رہے ہیں، یا کوئی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ کتاب اتنی ہی ضروری ہے جتنی کسی نوجوان کالج میں یا یونیورسٹی میں جانے والے فرد کے لیے۔ یہ کتاب بہت اہم ہے، اور کیونکہ اقرا میں ورسٹائل کتابوں کا ہم نے کہا تھا کہ ورسٹائل کتابیں لے کر آئیں گے،
تو یہ انہی میں سے ایک ورسٹائل کتاب ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاں نہیں میرے فریم سے نہیں, اور یہ اچھا سسٹم ہو گیا کہ میں یہاں پر اس کو رکھ رہا ہوں تاکہ کتاب سامنے رہے آپ حضرات کے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو شخص بھی تحقیق کرنا چاہتا ہے یا تحقیق کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, اس کے لیے یہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے. اور جو لوگ خود کو محقق کہتے ہیں ان کے لیے تو یہ زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہ لوگ تحقیق کا الف بے نہیں جانتے, وہ تحقیق کو کرنا نہیں جانتے لیکن خود کو محقق کہتے ہیں. تحقیق کے ظاہر ہے کچھ اصول ہیں, کچھ مبانی ہیں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ تحقیق کے اصول وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے ہیں. مثال کے طور پر میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو, بڑی سمپل مثال ہے کہ اگر آپ ہماری پرانی کتابیں لیں, یعنی کہ اراؤنڈ 1950 سے پہلے کی, اس میں جب آپ کتابیں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو فٹ نوٹس نہیں ملیں گے, حوالے نہیں ملیں گے. اس میں تحقیق کرنے کا طریقہ کار ایک ڈفرینٹ تھا. اگر آپ نے کسی کے جواب میں کوئی کتاب لکھنی ہے تو آپ اس کتاب, یعنی کہ جس کے جواب میں آپ کتاب لکھ رہے ہیں, آپ کو اس کا پورا کا پورا پیراگراف اس کتاب کا نقل کرنا پڑتا تھا اور اس کے بعد نیچے جواب لکھنا پڑتا تھا. لیکن ساتھ ساتھ ترتیب تبدیل ہوئی. پھر اس کے بعد حوالے آئے کہ بھئی آپ نے کہیں سے کوئی حوالہ لیا ہے تو پھر آپ نیچے حوالہ نوٹ کریں گے. تب تک تو فٹ نوٹس بھی نہیں آئے تھے. اور فٹ نوٹس کے آنے کی بھی یہ وجہ ہوئی کہ جو اصل متن ہے کتاب کا یا کسی بھی تحقیق کا, اس میں خلل پیدا نہ ہو, تو پھر اس لیے فٹ نوٹس کا ایجاد کیا گیا. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی آپ نے بات کی ہے تو بریکٹ میں اس کا حوالہ لکھ دیا جاتا تھا. یہ بعد میں تبدیل ہو گیا. پھر ظاہر ہے مائکروسافٹ ورڈ آ گیا, ان پیج اردو آ گیا, اور بہت سے اس طرح کی چیزیں تبدیل ہوتی رہی, تو تحقیق کے اصول بھی تبدیل ہوتے رہے, مبانی تبدیل ہوتے رہے. اسی لیے یہ بھی آن گوئنگ علم ہے, اس میں بھی جدیدیت آتی ہے, اور اس کے بعد پوسٹ ماڈرنزم بھی آیا, ہر چیز آئی. لیکن جو بنیاد ہے وہ یہ کتاب ہے. اگر آپ کو تحقیق کی بنیادیں سیکھنی ہیں تو آپ کو یہ کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی, بہت مفید ہوگی. گیان چند جین صاحب کی کتاب پر اور بہت باتیں ہوں گی. شاید ایک آدھ اور کتاب میری ریکمنڈیشن میں آ جائے, فی الحال تو نہیں ہے, لیکن جب میں آگے اور لسٹ بناؤں گا تو شاید اس میں بھی آ جائیں گی. لیکن فی الحال گیان چند جین صاحب کی دس از ون آف مائی فیوریٹ بکس. مجھے اس نے بہت سکھایا ہے, تحقیق کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے, تہذیب سکھائی ہے, طریقہ سکھایا ہے کہ بھئی تحقیق کرتے کس طرح ہیں. یعنی کہ آپ اتنی محنت کرنے کے بعد اگر کسی کے سامنے اپنا ایک تھیسس یا اپنا ایک ڈیزرٹیشن رکھیں گے تو وہ اسے رد نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ نے اس کے اصولوں پر, مبانی پر پورے اترے ہیں. یہ کمال ہے اس کتاب کا. تو یہ پڑھنے کے بعد آپ آگے اپنا ریسرچ ورک بہت وسیع کر سکتے ہیں, بہت براڈ کر سکتے ہیں, اور جتنا بھی ریسرچ ورک آپ کریں گے آپ کو کوئی رد نہیں کر سکے گا, کیونکہ آپ کی تحقیق کے مبانی اور اصول مکمل ہیں اور مفصل ہیں. تو یہ میری ریکمنڈیشن میں ہے. آئی تھنک جیسے میں نے کہا یہ قسط 6 ہے, اور قسط 7, 8, 9 کی سب کی کتابیں میرے پاس سامنے پڑی ہیں, تو ساتھ ساتھ میں ویڈیوز بناتا چلا جاؤں گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اور بکس کے ساتھ. شاید کچھ ایسی بکس بھی ہوں کہ مجھے جلدیں ساتھ لے کر آنی پڑے, تو وہ بھی ایک بہت ہی اپنے آپ میں ایک بہت ہی مزاحیہ سین ہوگا. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے. یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ حضرات کو, پلیز لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے. میں ہوں فرقان حیدری, آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس.